بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ کوئی شک نہیں آج کا دن بہت زیادہ اہم ہے، بلکہ یہ پورا ہفتہ ہی ڈیسائسو ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اس سے اگلے ہفتے کی باری نہیں آنی جو میں مار کر رہا ہوں۔ یعنی عید کی خوشیاں جو ہیں بہت سے لوگوں کی ماند ہو جائیں گی اسی ہفتے کے اندر ہی، اور قربانی کے بکرے اب تیار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی چھوٹی عید میں ہی قربانیاں شاید ہو سکتی ہیں، جس کو میں پریڈکٹ کروں۔ ہاں، رانا ثناء اللہ صاحب کی رات کی وہ بڑکیں اپنی جگہ پر، وہ کس کو چیلنج کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتانا ہے۔ رانا ثناء صاحب نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جتنا مرضی زور لگا لیں وہ کس کو کہہ رہے ہیں، اور اس پہ ذری بات ہے پھڑپڑانا تو بنتا ہے نا آخر میں۔ تو یہ وہ سب چیزیں اس کی ہم نے ڈیٹیل میں ڈیفینیٹلی جانا ہے کس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ کوئی شک نہیں، سپریم کورٹ میں آج گورنر اسٹیٹ بینک نے خود کہا ہوا ہے کہ ہم بروز پیر تک 21 ارب روپیہ الیکشن کمیشن کو دے دیں گے، اور جو خبریں اور جس طرح کے رانا ثناء اللہ صاحب تڑیاں دڑیاں جو لگا رہے ہیں، اس کے حساب سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج گورنر اسٹیٹ بینک یا ان کے نمائندے یہ بتائیں گے عدالت کے سامنے کہ جناب ہم نہیں دے سکے، اور نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو باس ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار وہ نہیں دینا چاہ رہے۔ اور پھر کیا ہونا ہے؟ پھر ضابطے کی کارروائی ہونی ہے، اور جو ضابطے کی کارروائی ہے اس ضابطے کی کارروائی میں کنوکشن ہے، اور توہین عدالت کی کنوکشن ہے۔ اگر گورنر نے کہا کہ میرا چیف وزیر خزانہ پیسے دینے کی مجھے اجازت نہیں دے رہا، تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ حالانکہ گورنر نے خود سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ آپ بے فکر رہیں، ہمارے پاس 1 خرب 40 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے مختلف فنڈز کی مد میں، ہم 21 ارب دے سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے ہوگی کنوکشن کی، باقی پھر پارٹیاں شروع ہوں گی۔ وزیر داخلہ بھی، ابھی وزیر داخلہ پہ بھی آتا ہوں، باقی فوج کو بلانے کا بھی پورا رائٹ ہے عدالت کے پاس، کہ آرمی چیف کو بھی بلا سکتی ہیں، سیکیورٹی والا بھی پڑا ہے نا۔ لیکن آغاز اس کا اسی ہفتے ان تمام چیزوں کا شروع ہو جائے گا۔ اشارے بالکل مکمل ہیں، اور وہ اسٹارے یہ کہ اسٹیٹ بینک کہے گا کہ جناب میں نہیں کر سکتا، مگر وزیر صاحب پیسے نہیں دے رہے۔ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ میرے پاس پیسے ہیں۔ اچھا، بہرحال ادھر میں نے آپ کو بتا دیا تھا پچھلے میں کہ قائمہ کمیٹی کا اجلاس ساتھ انہوں نے بلا لیا وزائر خزانہ، جس میں ایڈیٹر جنرل پاکستان کو بلایا، جس میں گورنر اسٹیٹ بینک کو بلایا، جس میں ایک وزیر صاحب کو بھی بلایا۔ یہ تمام سارے مل کے کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی چیز بنانے کی کوشش کریں کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے اس کو شیلٹر پارلیمنٹ کا دے دیں، اور یہ پارلیمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل کہہ چکے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیدھا کابینہ کی ڈومین ہے، سیدھا پرائم منسٹر کی ڈومین ہے، کابینہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور پیسے 21 ارب دینا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ ایسے حالات ہے ہی نہیں پاکستان کے کہ 21 ارب روپے نہ نکالے جا سکے۔ ہاں، تھوڑی ٹیکنیکلٹیز دوسری طرف ضرور ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو خط لکھ دیا صدر مملکت کو، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اس خط کے محرکات بڑے مزیدار ہیں۔ اور وہ محرکات یہ ہیں کہ جو آئین کے پڑھنے والے جو قانون دان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آئین خاموش ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے، اور اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوئے تو جو نگران حکومت ہے 90 دن کی وہ کیا کرے گی، اس کا سٹیٹس کیا ہے، کیا وہ 91 دن بھی ہوگی؟ یہاں آئین بالکل خاموش ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اس سلسلے میں کل ہی خط لکھ دیا صدر مملکت کو، اور فواد چودھری صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم نے صدر مملکت سے کہا ہے کہ آپ آرٹیکل 186 کے تحت آپ کے پاس یہ رائٹ ہے، آپ ایڈوائزری بھیجیں۔ ایڈوائزری رول ہے سپریم کورٹ کا، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ خط لکھیں سپریم کورٹ کو کہ آپ کی ایڈوائز کیا ہے اس 90 روز کے اندر۔ یعنی محسن نقوی صاحب کی حکومت جو ختم ہو گئی 22 اپریل کو ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد کیا سٹیٹس ہے، تشریح آپ نے کر دی۔ تو یہ ایڈوائزری رول ہے، اور 90 دن سے میں نے بولا اس سے زیادہ کی نگران حکومت پر جو آئین ہے وہ بالکل خاموش نظر آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ تشریح کرے گا اور صدر کے ذریعے، اور صدر بس چشمے ماں روشن دل ماشات کی طرح بالکل تیار بیٹھے۔ کل یہ بھی شروع ہو جانا ہے معاملہ، ٹھیک ہے؟ اسی ہفتے ہے یہ سب چیزیں۔ میں نے بولا یہ عید چھوٹی بہت سے لوگوں کے لیے غمگین ہوگی، بہت سی چیزوں کے لیے۔ دستور پاکستان کے تحت تو مدت پوری ہو چکی ہے 90 روز کی، اور 22 اپریل کو محسن نقوی صاحب کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ تو اب سپریم کورٹ بتائے گی کہ نگران حکومت ختم ہے یا اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ تو یہاں تو پوری لیگل پوائنٹس کے اوپر نا پاکستان تحریک انصاف چلتی بھی نظر آ رہی ہے۔ اب ذرا میں بڑکوں کی بات کر لوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جتنا مرضی زور لگا لیں 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے، اس نگران حکومت کی زیر سرپرستی الیکشن ہوں گے، اور جہاں مئی گزر رہا ہے تو وہاں اکتوبر بھی بہت نزدیک ہے، یہ انہوں نے بولا ہے، اور پورے ملک میں ایک ساتھ انتخاب ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب ایک وقت میں چیلنج کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو یہ کہہ کے، اور اسی وقت میں چیلنج کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو یہ کہہ کے کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہونے۔
اور چھوڑے ساری باتوں کو، دستور پاکستان کو چیلنج کر رہے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے 90 روز کے اندر انتخاب ہونا ہے۔ رانا صاحب نے میرے خیال ہے اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹنے کا پورا پلان بنا لیا ہوا ہے۔ چھوڑ دیں دستور پاکستان بھی، خیر ہے کچھ لوگوں کے لیے صرف کتاب ہوگی اور کچھ لوگوں کے لیے قرآن پاک کے بعد پاکستان میں دستور پاکستان کا، یہ کوئی اور نہیں، پارلیمنٹ کے اندر آرمی چیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور آرمی چیف کا باقاعدہ طور پر وہ چیلنج کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ بدماشی ہے نا جی، وہی آرمی چیف نا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اس طاقت کا سرچشمہ عوام ہے جی، اور عوام کی منشا کے مطابق آئین کے تحت فیصلے ہونے چاہیے، تو عوام کی منشا تو انتخاب ہے، تو آرمی چیف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو آپ جتنا مرضی زور لگا لو 14 روز کے اندر میں الیکشن نہیں ہونے دوں گا، پھڑپڑا رہے ہیں، پھڑپڑانے دیں، اپنے حساب سے وہ یہ چیلنج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، معاملہ اتنی بھی بات سمجھ آ گئی کہ پیسے کا نہیں ہے، نہیں تو وہ یہ چیلنج نہ کرتے، معاملہ سیکیورٹی کا نہیں ہے، نہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ چیلنج نہیں کرتے۔ اب ڈو اور ڈائی والی پوزیشن ہے، ان کو سمجھ آ چکی ہے، تمام لیگلٹیز ان کو سمجھ آ چکی ہیں، گول میں کانفرنس کے بیانیے ان کو سمجھ آ چکے ہیں، سپریم کورٹ بار کونسل ان کو سمجھ آ چکی ہے، عدالت میں گروپ بندی کے حوالے سے جنہوں نے بہت کوشش کی کہ کس کو تگڑا کر دیں، جتنی مرضی بار کونسل کو، پنجاب بار کونسل کو انہوں نے 50 کروڑ روپے دیے، ان کو سمجھ آ گیا کہ نوشتہ دیوار ہے، یہ سیاست میں یا آئین میں یہ نہیں جیت سکتے، صرف اتنی سی بات ہے۔ اور مجھے یہ نہیں سمجھ آئی پھر یہ مذاکرات کے لیے بیچارے سراج الحق صاحب کو کیوں ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں خوار کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ بہرحال اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو صبح چیزیں بہت اور مزیدار طریقے سے کھل بھی جائیں گی۔ ہاں، راجہ پرویز اشرف صاحب کیا سٹیٹس ہے یار، میں ان صاحب کی بہت عزت کرتا تھا، مگر جس طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی کے استعفے ایکسیپٹ کرنے میں دیری لگائی، اور پھر جب ایکسیپٹ کیے وداؤٹ کسی وجہ کے، جن لاجک کے ساتھ وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے اور انہی لاجک کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایکسیپٹ کیے، اور پھر واپس سے جس طرح کہ انہوں نے کیا، ظاہری بات ہے پتہ ہے وہ پارٹی ہے، اسپیکر تو ایک نام ہے، اور انہوں نے اپنی خاموشی توڑی، انہوں نے کہا سپریم کورٹ اگر پارلیمان میں مداخلت کرے گی تو ہم بھی پھر ان کی حدود میں جا کے تجاوز کریں گے، ہم بھی ان کے معاملات میں مداخلت کریں گے۔ انہوں نے سیدھا بولا جناب تسی ساڑھے معاملے چاہے اس لیے ہم آپ کے اوپر آئے ہیں، ادروائز ہمارا بنتا نہیں ہے، یہ اسپیکر کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مطلب آئین کے خلاف جو ہے ہم نے جانا ہی جانا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ سارا زور نہ اس کی ایک کلاس کے اوپر ہے، ایک کلاس کے اوپر ہے، وہ جو سپریم کورٹ نے جس کو رول آؤٹ کیا نا کہ نہیں ابھی یہ چاہے صدر اس سمری پہ سائن کر بھی دے تو عدلیہ کے جو پیر کاٹنے کے لیے جو قانون بنایا گیا نا وہ کسی طور پہ بھی لاگو نہیں ہو سکتا، ہم اس کو سسپینڈ کرتے ہیں، وہ ہے نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کرنے کا، کیونکہ سوو موٹو ایکشن کے اوپر ان کی نااہلی ہوئی ہے، اور سوو موٹو ایکشن کے اوپر ریویو کا حق ہے اس کے بعد، تو بیسیکلی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے ساری چیزیں کہ کسی طرح ان کو اپیل کا حق مل جائے، اور وہ مل نہیں رہا، ان کی ساری پلاننگ کے اندر سپریم کورٹ ساری چیزیں شامل ہیں، یہ سب چل رہا ہے۔ اور اب ایک اہم ترین چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں، آزاد کشمیر میں کوئی شک نہیں پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے، اور جو گیم چل رہی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ایکٹیو ہو گئی ہے مکمل طور پر، یہ 200% کے میں 2000% شور ہوں، اس آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ جس کے لیے پیپلز پارٹی کا باقاعدہ طور پر اب معاملہ سارا آ گیا، بھائی پی ٹی آئی کے لوگ ہی ٹوٹنا شروع ہو گئے، تو یہ ایسے نہیں ٹوٹتے، یہ ضمیر کی نہیں، یہ امیر کی آوازیں ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آزاد کشمیر میں وزیر اعظم بن جائے ناممکن بات ہے، اور بہت ایکٹیو ہے جی اسٹیبلشمنٹ اس سلسلے میں کہ آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم ہے وہ کون ہو، وہ ڈیسائیڈ ہوگا، اور اگر پیپلز پارٹی کا ڈیسائیڈ ہو جس کا غالب امکان ہے، جس کا غالب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، تو وہ ہائی آپس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے بولا نا کہ پیپلز پارٹی ہر لحاظ سے ون ون پوزیشن میں ہے، اور مجھے اسی وقت اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ جب باپ پارٹی کے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے، پیپلز پارٹی اپنا شیئر اچھے سے طے کر چکی ہے، ڈیسائیڈ کر چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پیپلز پارٹی کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ جتنا نون لیگ کا دڑا ہو، ساری دنیا تو یہ جانتی ہے کہ نون لیگ کام کر رہی، جتنا نون لیگ کا ڈاؤن فال ہوگا پیپلز پارٹی اتنی خوش ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور یہ ہفتہ پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ مجھے بہت سی ڈراؤنی خبریں اس ہفتے کے اندر آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔